کراچی کی عدالت نے قتل کیس میں ڈرگ ڈیلر انمول پنکی کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پنکی کو سخت حفاظتی حصار میں سینٹرل جیل میں قائم عدالت لایا گیا۔ درخشاں پولیس نے عدالتی ریمانڈ کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا کہ پنکی کو جیل بھیجنے سے تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔ ملیر کورٹ نے ملزمہ کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا۔ ڈیلر انمول عرف پنکی کو سخت سیکیورٹی میں کراچی سینٹرل جیل میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے بغدادی تھانے میں درج قتل کے مقدمے میں ملزمہ پنکی کا مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے عدالت کو بتایا پنکی گینگ منشیات سپلائی کرنے کے لیے فوڈ ڈیلیوری سروس کا استعمال کرتا تھا۔ حکام نے موبائل ڈیٹا سے ملزمہ کے تعلق کا پتہ لگا لیا اور کیس میں درخشاں پولیس نے پنکی کا ریمانڈ نہ ملنے پر سیشن کورٹ میں نظر ثانی درخواست دائر کر دی۔ موقف اختیار کیا ڈیوٹی مجسٹریٹ ساؤتھ نے ملزمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا، جس سے تفتیش متاثر ہو سکتی ہے۔ ملیر کورٹ نے سچل پولیس کو ملزمہ پنکی کا جسمانی ریمانڈ نہیں دیا۔ ریمارکس دیے کہ ملزمہ سے منشیات برآمد ہو گئی ہے تو مزید جسمانی ریمانڈ کیسے دیا جائے۔ نے بھی پنکی کو حراست میں لینے کے لیے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں درخواست دے دی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ملزمہ انمول پنکی ایک مقدمے میں مفروض ہے۔ انمول پنکی کو سابق شوہر ناصر نے کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ ناصر اپنے 2 بھائیوں سمیت اس کاروبار میں ملوث تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمہ پنکی کے سابق شوہر نے بھائیوں کے ساتھ مل کر پہلے شراب پھر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی ساتھ ملایا۔ ناصر اور پنکی اپنی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار کراچی لے آئے۔ دونوں پورے پاکستان میں کوکین سپلائی کرتے تھے۔ ڈیلر پنکی کیس کی تحقیقات میں مزید حقائق سامنے آ گئے۔ ملزمہ کو سابق شوہر نے کوکین بنانے کا ماہر بنایا۔ اس کا کہنا ہے انمول پنکی کا سابق شوہر رانا ناصر بھائیوں سمیت منشیات کے گندے دھندے میں ملوث تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں منصور ایڈوکیٹ اور شہروز کے ہمراہ لاہور میں پہلے شراب پھر کوکین کا کاروبار شروع کیا۔ کاروبار میں دوست عرفان اور بہنوئی کو بھی شامل کیا۔ ناصر اور پنکی ٹیم سمیت کوکین کا کاروبار کراچی لے آئے۔ دونوں لاہور اور کراچی سمیت پورے پاکستان میں کوکین سپلائی کرتے تھے۔ منشیات کون پہنچاتا تھا، کیسے سپلائی ہوتی تھی، ملزمہ سے تحقیقات جاری ہیں۔ معلوم کیا جا رہا ہے انمول پنکی کو کس کی سپورٹ تھی، سیاسی شخصیات کے علاوہ کون سے سرکاری افسران منشیات خریدتے تھے۔ حیدرآباد سے منشیات فروش امرین عرف گڈی چانڈیو کی گرفتاری۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروش امرین عرف گڈی کا شوہر ریٹائرڈ DSP ہے اور اس کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے۔ اب تک حیدرآباد کے 10 پولیس اہلکاروں افسران کا گڈی سے رابطوں کا انکشاف ہوا ہے۔ ملزمہ رشتہ داروں کے ذریعے تعلیمی اداروں میں منشیات فروخت کرتی تھی۔ ملزمہ کا قریبی رشتہ دار جو یونیورسٹی کا طالب علم ہے منشیات نیٹ ورک چلاتا ہے۔ حیدرآباد رینج میں ملزمہ کے 7 کارندوں کی شناخت کر لی گئی۔ ملزمہ کے نیٹ ورک کے مزید کارندوں کی تلاش جاری ہے۔ سی ویو پر ٹریفک حادثے میں ایک شخص کے جاں بحق اور 2 کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ حادثے کا ذمہ دار کون ہے اور کہاں سے اس کا تعلق ہے، تفصیلات ARY نیوز نے حاصل کر لی۔ ہٹ اینڈ رن کیس کا مرکزی کردار ڈیرہ مراد جمالی سے تعلق رکھنے والا نعمان علی نکلا۔ ملزم ٹریفک حادثے کے بعد فرار ہو کر دوستوں سے بھی مدد مانگنے گیا تھا۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق ملزم پولیس چھاپوں کے بعد بلوچستان فرار ہو گیا۔ مفرور ملزم کے نام پر ایک کورولا، ایک ریوو گاڑی ہے۔ گاڑی ٹھکانے لگانے کے بعد نعمان علی ڈیفنس فیز 7 میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا۔ ہائی وے پر نجی سوسائٹی کی لوکیشن آنے پر پولیس نے چھاپا مارا تو ملزم فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے مفرور ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ جیکب آباد میں پسند کی شادی پر 150 گھروں کو جلانے کا واقعہ۔ پولیس کے مطابق مدعی کی نشاندہی پر ایک اور نامزد ملزم برکت ماچھی کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی تعداد 6 ہو گئی ہے۔ مدعی نے 3 مزید افراد کو مقدمے میں شامل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے یہ تینوں افراد کو 20 مئی کو طلب کر لیا۔ گرفتار ملزمان کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے چاروں ملزمان کو 6 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ SSP لاڑکانہ کا متاثرہ گھروں کا دورہ، متاثرین سے ملاقات۔ متاثرین کی دوبارہ بحالی کے لیے کمشنر لاڑکانہ نے 2 روز میں ٹینٹ، راشن اور دیگر ضروری سامان فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کا میرپور خاص میں 3 لڑکیوں کے اغوا کا نوٹس۔ DIG میرپور خاص سے واقعے کی فوری رپورٹ طلب کر لی۔ اغوا میں ملوث عناصر کے خلاف سخت ترین کارروائی کی ہدایت۔ کہا مغوی لڑکیوں کی جلد اور بحفاظت بازیابی یقینی بنائی جائے۔
خواتین اور بچوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. 24 گھنٹے بعد بھی مقدمہ درج نہ ہونے پر اظہار برہمی. وزیر داخلہ نے کہا غفلت برتنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. متاثرہ خاندان کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا. شاید آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر 18ویں ترمیم کا تحفظ نہ کر سکیں. دعوت دیتا ہوں آئیں 18ویں ترمیم کو محفوظ بنائیں جس پر آپ اور ہم نے دستخط کیے تھے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کراچی میں میٹ دی پریس سے خطاب. کہا نظام اکھاڑنے پچھاڑنے والی کوئی تجویز ہمیں قبول نہیں. 28ویں ترمیم کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئی ہے. نظام کی اکھاڑ پچھاڑ اس شکل میں ہمیں شاید کوئی تجویز قابل قبول نہ ہو. آج بھی آصف علی زرداری کو دعوت دیتا کہ آپ آئیں اس 18ویں ترمیم کو محفوظ کریں جس پر آپ نے اور ہم نے بیٹھ کر دستخط کیے ہیں. ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنا کردار اس وقت ادا کریں. صدر کی بلند عمارت میں بیٹھ کر تو میرے خیال میں شاید وہ تحفظ نہیں کر سکیں. اتر کر قصر عالی سے ہمارے روبرو آؤ, بلندی سے ہمارے قد کا اندازہ نہیں ہو. جماعت اسلامی نے پیٹرولیم لیوی کو وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دیا. درخواست میں نئی متعارف کردہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی کو بھی چیلنج کیا. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں حکومت کا موقف ہے IMF کے کہنے پر لیوی لگائی. کیا مریم نواز کا اربوں روپے کا جہاز IMF کے کہنے پر خریدا؟ عید کے بعد پورے ملک میں ہڑتال کر کے سڑکیں جیم کر دیں گے. یہ بھاری بھاری بل ہے, IPPs مافیا ہے. ری گیسیفیکیشن کے پلانٹ پر کیپیسٹی پیمنٹ ہم دے رہے ہیں, LNG کا سرچارج بھی دے رہے ہیں, فکس چارجز بھی دے رہے ہیں, پھر یہ لیوی بھی دے رہے ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے. عام لوگوں سے پیسے وصول کرتے ہو اور اپنی عیاشیاں ختم تیار نہیں ہو. اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. ایکس ریفائنری قیمت اس میں لیوی 42 سے 43% ہے جس کا کوئی تعلق پیٹرولیم کی مصنوعات سے نہیں ہے. حکومتیں ہزاروں ارب روپے اس لیوی کی مد میں لے چکے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ IMF ہم سے کہتا ہے کہ لیوی لو, تو IMF سے اجازت لے کر مریم نواز نے اپنا جہاز خریدا تھا 11 ارب روپے کا. ہم ایک تو 22 تاریخ کو بہت بڑا احتجاج, تو عید کے بعد ہم کال دیں گے ہڑتال کی بھی, پورے ملک کی سڑکوں کو بند کرنے کی. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل کہتے ہیں موجودہ حکومت عوام کی ترجمان نہیں. نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بنائی ہے, کوشش ہے تمام جماعتوں کو ملا کر چلیں. مولانا فضل الرحمان سے رہنمائی کی درخواست کی ہے, جواب کا انتظار ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کراچی میں سڑکوں کا حال دیکھ کر لگتا ہے کسی جنگ زدہ علاقے میں ہوں. محمد علی دورانی نے کہا موجودہ حکومت عوامی مفادات کو مد نظر نہیں رکھ رہی, ایک مضبوط ہائیبرڈ اپوزیشن بنانے جا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم بنایا NDC یعنی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی. کوشش کریں کہ کمبائنڈ اپوزیشن کا کوئی ایک اعلامیہ بن جائے اور پاکستان کو آگے لے جانے کا ایک راستہ طے کر لیں کہ پاکستان کو ہم نے آگے لے کر کس طرح جانا ہے. ہماری اور مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کل ہوئی. بڑی حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کی بات بڑی مناسب ہے اور یہی راستہ ہے آگے چلنے کا. وہ ہمیں اس کا جواب بھی جلد دیں گے. ہمیں بڑی بے چینی سے انتظار ہے. کراچی میں مین سڑکوں کے اوپر ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کوئی ہم کسی جنگ زدہ علاقے میں پھر رہے ہیں. اب آپ کل دیکھیے مریم نواز باکو گئی ہیں, ساری سہیلیاں سارے دوست وہاں پہ پارٹی کر رہے ہیں. حکومت سازی تو ہے ہی نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت ہو جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں تاکہ آپ بڑے ریفارمز انڈرٹیک کر سکیں. آج پاکستان معاشی طور پر مشکل میں, نہ ایکسپورٹس ہیں نہ کوئی اور شعبہ ہے. وہ بالکل انہوں نے پاکستان کو بھی جام کیا ہوا ہے, عوام کو بھی جام کیا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اب ہماری مجبوری تھی کہ ہم ایک ایسی اپوزیشن کی نمائندگی کھڑی کریں جو بھی ہائیبرڈ ہو. پاکستان اور IMF میں آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مذاکرات. IMF نے نئے مطالبات سامنے رکھ دیے. ذرائع کے مطابق IMF نے نئے ٹیکس اقدامات سے 500 ارب روپے جمع کرنے کا مطالبہ کیا. آئندہ مالی سال میں فائلر اور نان فائلر کے فرق کو مزید بڑھایا جائے گا. نان فائلرز کا مکمل ڈیٹا تیار کرنے کا مطالبہ. ٹیکس اقدامات کے بہتر نفاذ سے آئندہ مالی سال 100 ارب حاصل کیے جانے کا تخمینہ ہے. کاروباری اور صنعتی شعبوں کے دباؤ کے باوجود سپر ٹیکس ختم نہیں کیا جائے گا. حکومت نے غیر ملکی اثاثوں پر ٹیکس وصولی ختم کرنے کی تجویز دے دی ہے. ریٹیلرز کے لیے نہایت سادہ اسکیم متعارف کرائی جائے گی. اسکیم سے آئندہ مالی سال 100 ارب روپے حاصل ہونے کی توقع ہے. ٹیکس کا تعین بجلی بل کی بنیاد پر کیا جائے گا. FBR مالی سال 2026-27 میں ڈیجیٹل انوائزنگ سسٹم مکمل طور پر نافذ کرے گا. ناروے میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آمد پر خالصتان ریفرینڈم کے حامیوں کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا. مودی کو سکھوں کے احتجاج کے باعث شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تو ناروے میں بھارتی وزیر اعظم مودی کی آمد پر خالصتان ریفرینڈم کے حامیوں کی جانب سے احتجاج کیا گیا اور مودی کو سکھوں کے احتجاج کے باعث شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا.
اسرائیلی فوج نے غزہ جانے والے گلوبل سمود فلوٹیلا کو قبضے میں لے کر درجنوں کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ ترکی سے غزہ امداد لے جانے والے 60 کشتیوں پر مشتمل قافلے میں سماجی کارکن سعد ایدھی بھی شامل ہیں، انہیں بھی اسرائیلی فورسز نے گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتاری سے پہلے سعد ایدھی نے ویڈیو شیئر کی تھی جس میں بتایا تھا کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت میڈیٹرین سی سے موجود ہوں، یہ ایک ملٹری ویسل ہے جو کہ ہمیں فالو کر رہی ہے صبح سے، اور اس طرح کی کئی ملٹری ویسلز ہیں، تقریباً 6 سے 7 جو ہے وہ میں نے خود دیکھی ہے ملٹری ویسلز، اور کچھ زوڈیاک بوٹس بھی ہیں جو کہ ہماری طرف بڑھ رہی ہیں، اور 2 زوڈیاک بوٹس نے ایک بوٹ پہ شاید انٹرسیپشن کر بھی لی ہے۔ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، یہ ایک نان وائلنٹ ہیومینیٹیرین ایڈ مشن ہے جس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف ایڈ پہنچانا ہے پیسفل طریقے سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں انٹرنیشنل واٹرز میں اللیگلی اریسٹ کیا جا سکتا ہے، کڈنیپ کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں عید قرباں کی تیاریاں جاری ہیں، مویشی منڈیوں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے۔ خریدار اپنی پسند کا قربانی کا جانور منمانی قیمت پر گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ بیوپاریوں کی کوشش ہے جانور اپنی مرضی کے داموں پر فروخت کریں۔ مزید جانتے اپنے نمائندے رافع حسین سے۔ رافع بتائیے گا۔ عید قربان میں اب 9 دن رہ گئے ہیں اور مویشی منڈیوں کی گہما گہمی بھی عروج پر پہنچ گئی ہے، بھاؤ تاؤ عروج پر ہے۔ کم سے کم ایک جو درمیانے درجے کا جانور ہے اس کی قیمت 4 لاکھ سے شروع ہو رہی ہے، اور پھر جیسے جیسے وزن اور خوبصورتی بڑھتی جا رہی ہے اس کی قیمت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ سودا ہو رہا ہے ایک بیل کا، تو آفر لگاتے ہوئے ڈر رہا ہوں یہاں پہ، تو آپ 3 لاکھ 5 لاکھ 7 لاکھ سے کم میں تو کوئی جانور ہمیں مل نہیں رہا۔ ہم سوچ رہے ہیں 2-2.5 کے اندر ہمیں اچھا جانور مل جائے۔ کتنے میں دینا ہے یہ؟ 3 سے اوپر دینا ہے۔ تو بھائی اتنا مہنگا کیوں ہے یار؟ یہاں خرچے بہت زیادہ ہیں۔ تو کتنے میں چھوڑ دو گے ان کے لیے؟ 3 سے اوپر ہوگا۔ جو بیوپاری ہیں وہ اپنے من مانے ریٹ یہاں پہ مانگ رہے ہیں، اور شہری جو ہیں وہ اپنا ریٹ لگا رہے ہیں، لیکن بیوپاریوں کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب جو ہیں وہ اس وقت کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اپنی منمانی قیمت پر وہ یہاں سے اپنا من پسند جانور لے کے جا سکیں۔ جی، اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔